ویلکم بیک آفٹر دا بریک. سو ادب کی دنیا کی اگر حرمیت ہم بات کریں, اردو شاعری کی بات کریں, تو اس دور پر غالب رہنے والے مرزا غالب آج جو ہے وہ ان کا جنم دن منایا جا رہا ہے. 19ویں صدی کو کہا جاتا ہے کہ وہ ان کی صدی ہے, اور اگر آج کل کی ہم نوجوانوں کی بات کریں تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. آج کل کے نوجوان اور 19ویں صدی سے لے کے اب تک جس بندے نے انسپریشن لینی ہوتی ہے, ادب کو تھورلی اسٹڈی کرنا ہوتا ہے, ریسرچ کرنی ہوتی ہے, تھیسس کرنا ہوتا ہے, تو یہ ایک ایسی پرسنالٹی جن کو ایز اے پرسنالٹی بھی لیا جائے, یا ان کی دنیا یا انہوں نے جو لکھا, جو انہوں نے پرچار کرنے کی کوشش کی, وہ ایک بہترین ہمیں ایک راستے کے طور پر, ایک ڈائریکشن کے طور پر ملتا ہے. اور نوجوان نسل جو ہے وہ پڑھتی بھی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ جنہوں نے لکھنا ہے وہ ضرور انہیں پڑھیں, تاکہ ان کے لیے لکھنا جو ہے وہ پھر آسان ہو جائے. تو آج جو ہے ہم ان کے بارے میں بات کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ان کو یاد کریں, اور آپ سب جو ان سے انسپائر ہیں, جو ان کے فین ہیں, جو ان کو دیکھتے ہیں, سنتے ہیں, ہمارے پاس کچھ چھوٹی چھوٹی سی زبردست سی کلپس ہیں ان کی یاد کو لے کے, ذرا آپ وہ بھی ملاحظہ کیجیے. ہو کے عاشق وہ پری رخ اور نازک بن گیا, رنگ کھلتا جائے ہے جتنا کہ اڑتا جائے, راہ میں ہم ملیں کہاں, بزم میں وہ کیوں, بنا ہے شاہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا, وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے. ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے, تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے. واہ بھائی واہ. اگر ہم انسانیت کی بات کریں اور انسانی پرسنالٹی ٹریٹس کی بات کریں, نفسیات کی بات کریں, تو بڑی خوبصورتی سے ان کو بڑی گہرائی میں جا کے اسٹڈی کرنا, اور بڑے سے سادہ سے الفاظ میں سادگی سے بیان کر دینا, تاکہ اگلا بندہ اس کو سمجھ بھی سکے اور اپنی زندگی میں اس کو ساتھ لے کر بھی چل سکے. تو یہ صرف فن جو ہے وہ مرزا غالب کو آتا تھا. اس پر ہم بات کر لیتے ہیں. احمد حماد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, شاعر ہیں اور بڑا تھورلی اسٹڈی کرتے ہیں ادب کو, اور بڑی ریسرچ ہے ان کی اس حوالے سے, تو ان کو بھی آج کے پروگرام میں ہم ویلکم کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب کیسے ہیں آپ؟ جی آپ کی دعائیں, شکریہ. آپ کے آنے کا بے حد شکریہ. کیا کہیں گے آپ مرزا غالب کو, ان کی زندگی کو لے کے؟ جی سوہا, جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ غالب سب پہ غالب ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اپنی آفاقی شاعری کی وجہ سے وہ واقعتاً غالب ہیں, اور آج بھی جو لوگ شاعری کرنا چاہتے ہیں غالب کو پڑھے بغیر وہ شاعری کر نہیں سکتے. اور اس میں خطرہ بھی ایک ہوتا ہے, حرمیت یقیناً میری بات سے ایگری کریں گے, کہ جب آپ غالب کو تھورلی پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد کوشش کرتے ہیں کہ آپ بھی کچھ کہیں, تو پھر اس کے اثر سے نکلنا ناممکن ہو جاتا ہے تقریباً. آپ اس کی طرح بننے کی کوشش کرتے ہیں, اور جب اس کی طرح بننے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں گم ہو جاتے ہیں, اور آپ یہ کہتے ہیں کہ یار جو میں کہہ رہا ہوں مجھ سے کہیں بہتر تو غالب نے کہہ دیا تھا, تو وہ تو مجھ پہ بھی غالب ہے. تو اس لیے پھر یہ صورتحال ہے. آج تک وہ 19ویں صدی جیسا آپ نے فرمایا, تب سے لے کے آج تک 21ویں صدی تک وہ ریلیونٹ آدمی ہے. احمد بلال, اگر ہم دیکھیں جو صورتحال, جو چیزیں ہم نے ماضی میں پڑھی, ان کے بارے میں جو پڑھی, اور کہیں نہ کہیں جو میچورٹی ہے, بہت سارے شاعر آتے ہیں ان کی شاعری میں مختلف ادوار میں مختلف جگہوں میں پختگی آتی ہے, لیکن غالب کو جب ہم پڑھتے ہیں ایک الگ دنیا ہے, ایک الگ ان کی اپنی دنیا ہے, اور اس دنیا کو وہ بسائے, اس دنیا کو بسانے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی کہتے ہیں کیا یہ دنیا بڑی خوبصورت ہے. جی ہاں بالکل. اس کی وجہ یہ ہے حمید کہ غالب کی اسٹڈی بہت وسیع, بہت واس تھی. انہوں نے فارسی ادب کا بڑا مطالعہ کر رکھا تھا, خاص طور پہ عبدالقادر بیدل کا انہوں نے بڑے جسے کہتے ہیں بڑی دلچسپی کے ساتھ اور گہرائی کے ساتھ انہوں نے مطالعہ کیا. اور وہ کہتے تھے کہ طرز بیدل میں ریختہ لکھنا اسد اللہ خان قیامت ہے. وہ چاہتے یہی تھے کہ میں اردو میں وہی کام کروں جو فارسی میں بیدل نے کیا, لیکن وہ کر نہیں سکتے تھے کیونکہ اردو کا جو دامن تھا وہ تنگ تھا. اس لیے پھر وہ فارسی کی طرف, خود بھی غالب فارسی کی طرف آئے, اور انہوں نے فارسی میں شاعری کی. اور بیدل کے شاندار اشعار ہیں, جس کو بوئے گل نالائے دل دودھ چراغ محفل, جو تیری بزم سے نکلا سو پریشان نکلا, یہ جو ہے شعر وہ 100% بیدل کا شعر ہے. ہر کے از محفل تو خاص پریشان برخاست. تو یہ بیدل کا جو مصرع ہے کم و بیش وہی خیال انہوں نے اردو میں بیان کر دیا. بیدل سے وہ بہت زیادہ متاثر تھے. اس کے علاوہ اردو شاعری میں وہ میر سے متاثر تھے. کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا, تو میر کو خدائے سخن کہا انہوں نے. تو میر اور غالب میں یہ یہاں پہ مناسب سمجھتا ہوں کہ یہ بات عرض کر دوں کہ آج تک شاعری میں 2 کرنٹس ہیں, 2 روئیں ہیں. ایک ہے غالب کی رو اور ایک ہے میر کی رو, جو آج بھی سہل ممتنع, آسان شاعری, چھوٹی بہر, اردو صاف ستھری,
وہ میر کے پیروکار ہیں، لیکن جو فارسی آمیز مشکل پسندی اور آفاقی شعر کہنے کے لیے وہ بڑی ڈکشن لے کے آتے ہیں اور بڑی فارسی آمیز ڈکشن ہوتی ہے، وہ غالب کے پیروکار ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ غالب کے بعد اقبال نے وہی راستہ اپنایا، پھر فیض نے وہی راستہ اپنایا، اور نظم میں نور میم راشد نے وہی راستہ اپنایا. جو آپ فرما رہے ہیں میر کو اگر ہم دیکھیں، میر جس دور میں گزرا اور پھر اگر اس کی جو زندگی ہے، زندگی شروع ہوتی ہے بڑے دکھ تکلیف مختلف مصائب، پھر وہاں سے جب وہ دلی کی طرف رخ کرتے ہیں تو دلی میں حملاور آتے ہیں اور وہ ساری چیزیں، وہ تصویر ان کے سامنے، وہی تصویر ہمیں شاعری کی نظر کرتے ہیں. غالب کو اگر سر ہم دیکھیں تو کہیں نہ کہیں بہت خوبصورتی زندگی، کہیں نہ کہیں جو ہے بادشاہوں کے درباروں میں بیٹھ کے، اور پھر کہیں نہ کہیں مشکل وقت بھی آتا ہے. ان دونوں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے ویسے تو ہر شخص پہ آسان اور مشکل دونوں آتے ہیں، اور یہ قرآنی اصول بھی ہے اور آفاقی اصول بھی ہے کہ ساری زندگی سب کی سہولت کے ساتھ مشکل ہی سے گزرتی ہے، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. تو غالب پر بھی آسانی بھی آئی، مشکل بھی آئی، لیکن جس طریقے سے انہوں نے اپنی مشکل کا اظہار کیا، اس مشکل کو بھی ہر انسان کی مشکل بنا دیا. یہ ہے اس کا کمال، یہ ہے غالب کے قلم کا جادو. اس نے جب بھی ذکر کیا اپنی پریشانی کا تو گویا لگا کہ یہ میری پریشانی ہے، میں نے یہ جانا، جی ہاں، میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ غالب کو اپنی چونکہ بیان پہ بہت زیادہ مان تھا، گھمنڈ تھا کہنا چاہیے، تو وہ یہی کہتے ہیں کہ غالب جو ہے اس کا ذکر اس پری وش کا اور پھر بیان اپنا، تو بن گیا رقیب آخر تھا جو رازداں اپنا. تو ایسا اس کو اپنا معلوم تھا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم زندگی کے حقائق کی بات کریں، انسانی نفسیات کی بات کریں، اس کو بڑا تھورلی اسٹڈی کر کے آسان الفاظ میں ہمارے سامنے رکھ دیا انہوں نے اپنے مجموعے کی صورت میں. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں، کل ہم نے منیر نیازی پہ شو کیا، پروین شاکر صاحبہ کی بات کی جائے، مرزا غالب کی بات کی جائے، احمد ندیم قاسمی کی بات کی جائے، ایسے بے شمار ادب کی دنیا کے چمکتے دمکتے ستارے ہمارے پاس موجود ہیں، تو ون آف دوز ہیں. لیکن ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں یاد کر لیتے ہیں. آپ مجھے بتائیں، آپ پڑھتے ہیں، آپ اتنا ادب سے آپ کا تعلق ہے، آپ کے ارد گرد کتنے ایسے لوگ ہیں جن کا تعلق ادب سے ہے، یا ان کو پتہ ہے یا وہ اس بارے میں جانتے ہیں؟ اگر ہم پڑھ نہیں سکتے تو ایٹ لیسٹ ان کی چیزیں ہیں، فار ایگزامپل جہاں وہ رہے ہیں، جو ان سے منسلک چیزیں ہیں، کسی میوزیم کی صورت میں کس طرح سے اس کو سیو کیا جا سکے تاکہ ہماری آنے والی جنریشن کے لیے، میرے لیے، حرمیت کے لیے، اگر ہم اس طرح سے پڑھ نہیں رہے تو جا کے اسٹڈی کر سکیں، جا کے ویژولی دیکھ سکیں. ہم نے سیو کچھ نہیں کیا. اسکول، کالج، یونیورسٹیز، یہ پلیٹ فارمز جو ہیں، یہاں پر ہم کس حد تک بتاتے ہیں کہ یہ ہمارے ادب کی دنیا کے ستارے ہیں؟ جی ہاں، یہ بات آپ نے صحیح فرمائی ہے. آپ ہی کی بات سے میرے ذہن میں آیا کہ پاکستان وہ واحد ملک ہے جس کی قومی زبان اردو ہے، اور غالب اردو کے سب سے بڑے شاعروں میں، 3 بڑے شاعروں میں ایک ہے. 18ویں صدی میر کی ہے، 19ویں صدی غالب کی ہے، اور 20ویں صدی اقبال کی ہے. تو ہمیں کم از کم یہ ضرور کرنا چاہیے تھا ریاستی سطح پہ کہ ٹھیک ہے، غالب کی ساری زندگی موجودہ بھارت میں گزری ہے، اور وہاں پہ میوزیم بھی انہوں نے، انسٹیٹیوٹ بھی بنایا ہوا ہے، ان کے یادگاریں بھی ہیں. لیکن یہ کیا جا سکتا تھا کہ ریاستی سطح پہ غالب کے زیر استعمال جو اشیاء ہیں ان کو پاکستان میں لایا جاتا ہے، کیونکہ قومی زبان ہماری ہے اردو. بھارت میں تو اور بھی بہت ساری زبانیں بولی جاتی ہیں، لیکن آئین کے مطابق ہماری زبان ہے، تو یہاں پہ لایا جاتا. ایک تو کام یہ کیا جاتا ہے لازماً، کیونکہ اسٹوڈنٹس ظاہر ہے جا کے دیکھنا پسند کریں گے غالب کے ہاتھ کا لکھا ہوا کچھ، غالب نے جو پہنتے تھے، غالب جس چیز کو استعمال کرتے تھے. ایک بات تو یہ ہے. دوسرا یہ کہ ہاں یہ ضرور ہوا ہے کہ غالب کا بہت سارا کلام یہاں پہ خطاطی کی احمد پاجی ایک اور چیز، احمد عماد اگر ہم دیکھیں، ظاہری بات ہے کہ جو ان کی شاعری کو ایک سائڈ پہ کریں تو طنز و مزہ، ان کی گفتگو بڑی زبردست قسم کی تھی. جب وہ زوال آتا ہے مغل دور پہ تو وہ قید میں چلے جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد بڑے برے حالات ہوتے تو سیٹھ کالو جو ہے اس کے گھر میں وہ پناہ لے لیتے ہیں کیونکہ کرایہ دینا ہے. تو وہاں سے گزرتے ایک صاحب ان سے پوچھتے ہیں کہ ارے غالب میاں کہاں تھے آپ؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جی پہلے گورے کے قید میں تھا، اب کالو کے قید میں ہوں. تو طنز و مزاح سے بھی ہماری زندگی میں بہت ساری چیزیں بدل سکتی، جو فرسٹریشن ہے، جس قسم کے حالات ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ چیزیں بھی عام ہونی چاہیے شاعری کے ساتھ؟ جی ہاں بالکل. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح غالب کو ہم نے ہر پلیٹ فارم سے یہ بتایا کہ غالب بہت بڑا شاعر تھا، یہ بتانے کی بھی ضرورت ہے کہ غالب بہت بڑا نثر نگار بھی تھا. اس کے خطوط آج بھی مثال دی جاتی ہے، نصاب کا حصہ بنائے گئے ہیں اگر، تو ہر شخص کو اس کے خطوط کے فکرے کیوں نہیں یاد. اور یہ جو آپ نے جس طرف لطافت کی طرف یا شگفتگی کی طرف اشارہ کیا، مثلا غالب صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ نے کتنے روزے رکھے، تو انہوں نے کہا بھائی ایک نہیں رکھا. تو یہ اس کے 2 پہلو تھے، ایک بھی نہیں رکھا یا صرف ایک نہیں رکھا. تو وہ لوگ ہنستے ہیں آج بھی، اسے لذت اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یار یہ ذہانت ہے، اس کی یہ خوبصورتی ہے. تو آپ ان کے خطوط کا مطالعہ فرمائیں تو وہ آپ کو ایسا لگے گا کہ آج کے زمانے میں بیٹھ کے لکھ رہا ہے. اتنی کرسپی، اتنی شاندار اور اتنی تازہ اردو ہے کہ اس پہ گمان ہی نہیں ہوتا کہ اب سے 150-200 سال پرانی اردو غالب نے لکھی ہوئی ہے.
میرا خیال ہے کہ ہم جیسے آپ نے فرمایا، اس محفل میں فرمایا، ہر جگہ پہ ہمیں غالب کی نثر کی بھی بات کرنی چاہیے کہ وہ بہت شاندار نثر نگار تھا، بلکہ بزرگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ کچھ اور چاہیے وسعت میرے بیاں کے لیے. یہ غالب کا مصرع جو ہے وہ دراصل یہ تقاضا کر رہا تھا کہ میں شاعری کے بعد شاید افسانہ نگاری شروع کر دوں، کیونکہ شاعری میں بھی اپنا مدعا بیان کرنا میرے لیے مشکل ہو رہا ہے، کیونکہ اس کا دامن تنگ ہے اور مجھے تو بیان کے لیے کچھ اور وسیع چیز چاہیے، اور وہ جو ظرف ہے، وسیع ظرف، وہ افسانے کا ہے، نثر کا ہے. اچھا احمد صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. باجی ایک اور چیز ٹائم تھوڑا سا کم ہے، بریک لے رہے ہیں، بریک لے لیتے ہیں، بریک لے لیتے ہیں، بس تھوڑا سا ٹائم ہمارے پاس کم ہے. لیکن اس مختصر ٹائم میں جو آپ نے بات کی وہ پوری اور مکمل بات تھی کہ ہم نے ہی کوشش کرنی ہے کہ اگر ہم اس چیز کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں اور اپنی زندگی کو سنوارنا چاہتے ہیں تو اس کی زندگی سے نہ صرف انسپائر ہوں بلکہ اس کو اسٹڈی بھی کریں. تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد کیپ واچنگ گڈ مارننگ پبلک.